ٹھیک ہے ثاقب، یہی بات کہ یہ 1000 خاندانوں کی جو بات کی گئی ہے، فہرست کیا تیار کر لی گئی ہے، کس طرح سے تیار کی گئی ہے؟ کوئی میکنزم ابھی تک آیا ہے سامنے حکومت کی جانب سے کہ کس طرح سے یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، کن لوگوں کو دیے جائیں گے؟ ایک تو جو وفاقی کابینہ ہے اس کے سامنے آج رپورٹ جو موجود تھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے، کیونکہ اس سے قبل عدالتی احکامات پر کمیٹیز بنی تھیں پی ڈی ایم کی حکومت میں، پھر جو نگران حکومت میں بھی کام جاری رہا اور بعد میں بھی، اور رانا ثناء اللہ، اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ جو وزیر قانون ہیں وہ بھی اس میں انوالو رہے. تو وہ جو کمیٹیز کی جو فائنڈنگز تھیں وہ بھی آج فیڈرل کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی. تو اس کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. یہ فیصلہ جو ہے وہ اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عدالتوں میں بھی جو کیسز آتے رہے وہاں پہ بھی وہ اس طرح جو معاونت ہے جو متاثرہ خاندان ہیں ان کے حوالے سے وہ کہتے رہے ہیں. ابھی تقریباً 4-5 روز قبل بھی ایک جو مسنگ پرسنز کی فیملی تھی ان کے لیے حکومت نے 30 لاکھ روپے ان کی جو والد تھے، والدہ، اس کے علاوہ ان کی جو وائف تھیں، ان کے جو بچے تھے، تمام کے نام چیک الگ الگ جو ہے وہ بنا کر انہوں نے دیے. تو اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زبردست جو ہے وہ یہ قدم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے. اس میں ایک جو چیز میں دیکھ رہا ہوں ڈیٹیل جو آئی ہیں کہ ایک جو چیز یہ تاثر بنتا ہے کہ آپ جب پیسے دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اون کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ ہم اون نہیں کر رہے کہ شاید جو ہے وہ ہماری طرف سے کوئی مسنگ ہے. تو اس لیے یہ جو کمپنسیشن ہے اس لیے ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی فیملی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. کوئی کسی کا کمانے والا تھا وہ مسنگ ہو گیا، وہ کیسے جو ہے وہ سفر کرتی ہیں، ان کے بچے سفر کرتے ہیں، تو کم سے کم ان کی کمپنسیشن ہو سکے. اب کمپنسیشن جو ہے وہ کس بنیاد پر ہوگی، اس کا میکنزم کیا ہوگا، ایس او پیز کیا ہوں گے، ابھی تک وہ چیزیں سامنے آنی ہیں کیونکہ فیڈرل کیبنٹ نے، اور یہ فیصلہ پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ ایک اس میں جو پازیٹیو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ فیصلہ ہوا ہے، آج تک ایسا فیصلہ نہیں ہوا. تو یہ ایک پلس پوائنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے کیسز میں چلیں ان کے پیارے جو کسی کا بھائی، باپ یا کسی کا بیٹا کو مسنگ ہے وہ واپس نہیں آ رہا، اس کو بھی ریاست یقینی طور پر اس کے لیے بھی کوشش کر رہی ہوگی، کرنی چاہیے، حکومت کو کوشش کرنی چاہیے. وہ واپس نہیں آ رہا، جب تک واپس نہیں آتا تو اس قسم کی جو کمپنسیشن ہے کم سے کم ان کے وہ جو درد دکھ وہ تو ختم نہیں کر سکتی، لیکن وہ جو کم سے کم جو مالی امداد بھی اس کو نہیں کہیں گے کہ ان کو کمپنسیٹ کرنا ہے آپ نے کسی طرح، وہ کمپنسیشن کے بعد کم سے کم ان کی وہ مالی مشکلات تو کم ہو سکے. تو اس لحاظ سے، اس اینگل سے یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے. بہت پہلے بھی ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہے، لیکن آج اس کا ہونا بھی بڑا پازیٹیو ہے. ثاقب، آپ کو کیا لگتا ہے اس قانون سازی کے بعد کیا عدالت پر بھی پریشر آ سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر انہوں نے تو ایک ورڈکٹ اپنا دے دیا ہے، اب قانون سازی آ گئی تو اس کے بعد بھی سپریم کورٹ عمل درآمد یقینی بنائے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے لیے؟ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. پرائیویٹ ممبر جو ہے ان کا یہ بل تھا، اس کو جب لایا گیا تھا جو قائمہ کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی، وہاں پہ بھرپور طریقے سے حکومت، پیپلز پارٹی سب نے اس کی حمایت بھی کی اور اس کو چلایا بھی. بلکہ جو ہے وہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس تھا شام کو، اس کو بھیجا گیا کمیٹی میں، تو کمیٹی نے 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ پورے ہونے سے پہلے ہی اس کو جو ہے منظور کر لیا، اور وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں. کیونکہ 6 اگست کی تاریخ بھی بڑی اہم ہے کہ 6 اگست تک جو ہے وہ 12 جولائی سے 6 اگست تک 15 ورکنگ ڈیز بنتے ہیں، جب الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ انیشلی جو جمع کروانے ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹس وہ 15 دنوں میں. آگے بھی ٹائم ہے الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن کیونکہ جو نیکسٹ سٹیپ کی جو جتنے بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی پوری کر چکی ہے. مطلب انہوں نے لسٹ بھی جمع کروا دی، انہوں نے اپنی پارٹی کے طرف بیہاف پہ بھی کہ یہ ہمارے ممبران ہیں وہ بھی جمع کروا دیا جو بعد میں ہونا تھا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈیٹ ہے 6 اگست. اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو
حکومت وقت کیا لیجسلیشن کر لے گی کیونکہ الیکشن کے ایکٹ جو ہے وہ انہوں نے پہلے بھی ترمیم کی ہے, وہ ججز ریٹائرڈ لگانے تھے اور ٹریبونل تبدیلی والا, تو وہ ترمیم تو یہ کر لیں گے. یہ سادہ جو ہے وہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کا اثر کیا ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں مختلف رائے ہیں, لیکن اس کا اثر ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے, اس کو آپ ایک سادہ جو ہے وہ قانون سازی کر کے اس طرح جو ہے وہ نہیں ہلا سکتے. آپ کو کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. وہاں سپریم کورٹ کے سامنے بھی ایک آئین کی وہ 51 جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل, اس کے حوالے سے انہوں نے تشریح کی ہے, اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ بیٹھا ہوا تھا. فل کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو اس طرح عام جو ہے وہ قانون سازی سے ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بڑا طے شدہ ہے, لیکن اس میں الیکشن کمیشن کو یہ کہنے کے لیے موقع مل جائے گا کہ الیکشن کمیشن کہے گا کہ ہاں جو ہے وہ یہ ایکٹ بن چکا ہے, تو ہم ایکٹ کے تحت اب جو ہے وہ پابند ہیں. پھر ایک آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے, کیونکہ نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ تو 9 سپٹمبر کے بعد ٹیک اپ ہوں گی. تفصیلی فیصلہ بھی اگلے 8-10 دنوں میں یہ امکان موجود ہے, ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ آ سکتا ہے. تفصیلی فیصلہ لکھا جا رہا ہے, اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک وضاحت مانگی تھی کہ ہم نے 39 کو مان لیا, 41 کو ہم کیسے مانے. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے سارا کچھ یہ دیکھ کے ان ڈیپتھ دیکھ کے ہی ان کو بھیجا ہے, اور اس کے بعد جو بھیجا ہے اس کی وضاحت بھی, جو وضاحت انہوں نے مانگی تھی وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آ سکتی ہے, اور بہت سارے سوالات کے جوابات بھی آ سکتے ہیں, اور الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ بھی اسی میں آ سکتی ہے. اور جو یہ حکومت نے لیجسلیشن کی ہے یہ بھی بڑی حیران کن ہے کہ ماضی سے اطلاق ہوگا. عدالتوں میں طے شدہ اصول ہے, طے شدہ اصول ہے. عدالتیں کہتی ہیں کہ 8 فروری کو جس وقت یا 8 فروری سے پہلے نومینیشن فارمز جمع ہو رہے تھے, پولیٹیکل پارٹی لسٹیں جمع کروا رہی تھی, یا 8 فروری کے بعد آزاد جو ہے وہ شامل ہو رہے تھے, اس وقت ایک قانون اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور اس بندے کو نہیں پتا تھا کہ قانون ہے, تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ 1, 2 یا 3 اگست کو ایک قانون بنائیں اور یہ کہیں کہ اس کا اطلاق 8 فروری پہ ہوگا یا 8 فروری سے پہلے ہوگا. یہ عدالتوں میں طے شدہ اصول ہے, ماضی سے اطلاق نہیں ہوا کرتا. تو یہ جو پتہ نہیں کون مشورے دے رہا ہے حکومت کو اس قسم کی قانون سازی, یہ قانون سازی محاذرائی تو بنا سکتی ہے عدلیہ کے ساتھ, لیکن اس کے اثرات جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ثاقب, یہ سارا سینیریو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, خاص طور سے ایران کی سرزمین پر یہ حملہ ہونا, ایران کی اپنی انٹرنل سیکیورٹی پر کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے؟ سوالیہ نشان تو یقینی طور پر بہت بڑا ہے کہ وہاں پہ ان کے مہمان تھے اسماعیل ہانیہ, اور وہاں جو ہے وہ ان کو اس طرح شہید کر دیا گیا. ان کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے, جو انٹیلیجنس ہے, اس پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کل کوئی اور بھی اس قسم کا اٹیک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اسماعیل ہانیہ جو ہے وہ ان کی بڑی طویل جو ہے وہ سٹرگل ہے. 1987 میں پہلے یونیورسٹی لیول سے ہو کر جو 1987 سے آنورڈ وہ بہت ایکٹیو رہے. 2006 سے لے کر 2006 میں بھی اٹیک ہوا, ان پہ بعد میں بھی اٹیک مختلف جگہوں پہ ہوتے رہے, ان کا پیچھا کیا جاتا رہا. ابھی ریسنٹلی بھی جب 7 اکتوبر کو جب حماس کی جانب سے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا, وہاں پہ اٹیک کیا گیا اسرائیل پر, تو اس کا اعلان بھی انہوں نے کیا جو الجزیرہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے کیا. لیکن اس میں ان کے جو 3 بیٹے تھے, 5 پوتے تھے, بہن تھی, وہ بھی اسی میں شہید ہوئیں اسی میں. تو ان کا جو خاندان ہے اس کی بھی قربانیاں, ان کی قربانیاں جو الگ ہیں. اس کا بہت بڑا جو اثر وہ پڑتا ہے وہ دیکھیں کہ جو ایک شفافیت ہے جو نیتن یاہو کی ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ وہاں پہ نہتے جو فلسطینی ہیں غزہ میں بچوں کو ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن جو دنیا بھر کے جو طاقتور ممالک ہیں, جو یورپین ممالک ہیں, وہ اس کے ساتھ آج بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی یہ کوشش جاری تھی, کو مذاکرات ہو رہے تھے, جنگ بندی کی کوشش جاری تھی, جس میں امریکہ بھی, قطر بھی, مصر بھی جو شامل ہے, حماس, اسرائیل, ان تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے ان کا بڑا ایکٹیو رول تھا اسماعیل ہانیہ کا اس حوالے سے بھی. اور وہ جو جنگ بندی کی کوشش ہو رہی تھی, اس جنگ بندی کی کوششوں کو بھی دھچکا جو ہے پہنچے گا.